على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقازم له ولا مدانع له ولا مناظر له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات صدر بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ارمغان نیاز میں عقیدتوں کے محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد عزیز القدر واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، رب وہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، رب وہ ہے جو ہمیں پالنے والا ہے، رب وہ ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے، رب وہ ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ کہا کہ قالوا ربنا اللہ، کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے، کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے، اور پھر اس بات کو کہنے کے بعد اس پہ عزم مصمم کر لیا
اور ڈٹ گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہا کہ اللہ اس پہ اپنے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے، خصوصی فرشتے اس پہ آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، خاص فرشتے رب کی بارگاہ سے اس بندے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے بندے اب تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ڈرو نہ کسی سے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ کہی اس نے کیا بات، کتنا کلام کیا، اللہ نے اس پہ فرشتے بھی بھیج دیے اور اس کو جنت کی بشارت بھی مل گئی، صرف اس نے یہ کہا قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ قرآن ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پہ جوک در جوک آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا نہیں ہوگا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور کہا اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہا بہترین خطا کار رب العالمین کی رحمتیں جوش مار رہی ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے، مثنوی شریف میں مولانا روم نے ایک حکایت کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو کہا لبیک یا عبدی، جبریل امین سن رہے ہیں، جبریل امین نے تمام زمین پہ نظر دوڑائی کہ اللہ نے کس بندے کو لبیک کہا ہے، وہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو اللہ لبیک یا عبدی کہہ کے بلا رہا ہے کہ اے بندے بتا کیا کام ہے، میں حاضر ہوں، اے بندے کیا کہنا ہے تو نے، میں حاضر ہوں، اے بندے تو نے مجھے آواز دی، اب میں لبیک کہہ کے تجھے پکار رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے بندے کیا کام ہے۔ جبریل امین نے جب یہ بات سنی تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح جس کو اللہ کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے بتا کیا کام ہے، اے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل امین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، جبریل امین کہتے ہیں کہ میں روئے زمین پہ آیا، آ کے پوری روئے زمین کا چکر لگایا، مسجدوں کو کنگال کے دیکھا، لیکن مجھے وہ بندہ نظر نہ آیا کہ جس کو اللہ لبیک کہہ رہا ہے۔ پھر جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، عرض کی مولا ابھی آواز دی گئی ہے کہ لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، اللہ کس کو آواز دی؟ اللہ رب العزت کہیں گے اے بندے، اے فرشتے جا اس مندر میں چلا جا، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بت کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا صنمی یا صنمی، اے بت اے بت، اپنے بت کو پکار رہا ہے۔ اچانک اس کی زبان پھسلتی ہے اور کہتا ہے لبیک یا صمدی یا صنمی یا صمدی، آواز چینج ہو گئی، زبان کا تلفظ پھسل گیا اور صنم کی جگہ صمد کہہ کے بلا لیا۔ اللہ کہتا ہے جب اس نے مجھے صمد کہہ کے بلایا ہے تو پھر بھی میں اس کی آواز کو نہ سنتا تو میں کس بندے کی آواز کو سنتا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو فوراً جا کے پوچھا لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہو گیا، بتا ایک ہندو بت کے سامنے بیٹھنے والا، وہ بت کو پکار کے کہہ رہا ہے یا صنمی اے بت، اچانک زبان پھسل گئی اور کہا یا
میں نے بھی جواب نہیں دینا تو اے فرشتے جواب کس نے دینا ہے؟ کس نے اپنے بندے کو پوچھنا ہے؟ کس نے اپنے بندے کی روش کو اختیار کرنا ہے؟ کس نے اپنے بندے کے پرسان حال بننا ہے؟ تو کہا اے جبریل امین میں نے اپنے اس بندے کو مخاطب کیا اور پوچھا کیا بندے کیا کام ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے. یہ جو آنے والی رات آ رہی ہے چند دنوں بعد اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت بلکہ حدیث قدسی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور پھر ہر بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کیا بندے کیا کام ہے تجھے؟ کیا رزق کی کمی ہے؟ کیا مال کی کمی ہے؟ کیا تمہیں اولاد چاہیے؟ اللہ ہر بندے سے پوچھتا ہے اور جو بندہ اس رات رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھ پہ فلاں پریشانی ہے مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دے دے، اللہ کہتا ہے کہ صبح تک جب تک رات پھیلی رہتی ہے اس وقت تک میں آسمان دنیا پہ رہتا ہوں اور صبح تک میں اپنے بندوں کی تمام آوازوں کو سنتا ہوں اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں. تو یہ جو رات برکتوں والی رات آ رہی ہے، عظمتوں اور رفعتوں والی رات آ رہی ہے، وہ رات جس رات خالق کائنات عرش بری پہ آ کے جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے بندوں کی حاجتوں کو، ویسے تو اللہ حاجتیں سنتا ہے سبھی کی، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک خاص رات ایسی ہے کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، یعنی پہلے آسمان پہ، اور پھر ہر بندے کی حاجت کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے تو کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگتا ہے میں تمہیں وہ عطا کروں گا. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر بندہ استقامت اختیار کر لے، ڈٹ جائے کس بات پہ؟ کہ اللہ ہی پالنے والا ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، دوسرے تیسرے خدا کو ماننے والا نہ ہو، کہے اللہ ہی رب ہے اور پھر ڈٹ جائے اس پہ. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے خاص فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے. اور وہ خاص فرشتے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ جبریل امین ہے، وہ میکائیل ہے، وہ اسرافیل ہے کہ جن کو اللہ اپنے بندوں کے پاس بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے، بندے سے پوچھتے ہیں اے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، بتا تو رب سے مانگتا کیا ہے، بتا رب کی بارگاہ میں ہم سوال لے کے جاتے ہیں. اور جب فرشتے رب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بندے کے پاس آتے ہیں فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہا کہ اب بندے غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور کہا کہ ہم ایسے بندوں کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں اور پھر ان کو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا اور کسی قسم کے غم میں وہ مبتلا نہیں ہوتے. یہ جو آنے والے چند دنوں بعد یہ رات آ رہی ہے، ہم اس رات کو شب بیداری کریں، کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ جو ہم نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں تو پالنے والا ہے. اور فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہا جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے بھی ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ تم بھی روگردانی کرتے رہو، منہ موڑ لو مجھ سے اور جہاں جی چاہتا ہے جاؤ. اولئک هم الفاسقون، اور کہا یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق، ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علیہ الا